بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد۔ سورہ الزلزال یعنی اذا زلزلت الارض، اس سورت کے بعد جو دوسری سورت آتی ہے وہ سورہ العادیات ہے۔ اس سورت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق گھوڑا ہے، اس کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی وہ گھوڑے جو ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم۔ پھر فرماتے ہیں فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے کیا ہوتے ہیں، جب چلتے ہیں تو ان کے جو ٹاپ ہوتے ہیں، اس ٹاپ سے کیا ہے، پتھر پر جب پڑتے ہیں تو رگڑ ہوتی ہے اور پھر آگ نکلتی ہے، چنگاری سی نکلتی ہے، تو کہتے ہیں پھر ٹاپ مار کر جھاڑنے والوں کی قسم، یعنی ایسے گھوڑوں کی قسم۔ پھر کہتے ہیں فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، حملہ کرنے والوں کی قسم۔ عام طور سے جب جنگ ہوتی ہے تو رات کے وقت حملہ کیا جاتا ہے، یا پھر دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح کے وقت حملہ کیا جاتا ہے، جس کو شب خون مارنا کہتے ہیں۔ فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر گھوڑوں کا ذکر کیا۔ حملہ تو فوجی کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ گھوڑے اس میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اس کے بغیر اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، یہ بھی گھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اب جیسے ہی گھوڑے جب چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے ہیں یا دھاوا بولتے ہیں اچانک، اس جگہ پر کیا ہوتا ہے، گرد و غبار چھا جاتا ہے، تو ایسے گھوڑوں کی قسم۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور کہتے ہیں پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب لشکر ہے فوجوں کا، اور گھوڑے اور فوجی جو ہوتا ہے فوراً لشکر میں گھس جاتا ہے، اور پھر جو گرد و غبار اڑا ہوتا ہے اس میں جب دھندلی ہو جاتی ہے تب وہ حملہ کرتا ہے۔ تو یہ اسی وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، یا اس وقت کیا حالت، مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا جب کی فضا گرد و غبار سے ہٹی ہوئی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی قسم۔ اب مقسم علیہ کس پر قسم کھائی، کس بات پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کنود کس کو کہتے ہیں، وہ انسان جو صرف مصیبت کو ہی گنتا رہے اور نعمت کو نہیں گنے، نعمت کا شمار نہیں کرے، نعمت کو یاد نہیں رکھے، اس پر ناشکری کرے، تو کہتے ہیں انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، انسان خود بھی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے، جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ مال کی شدید محبت کس کو ہوتی ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے اور مال کا بڑا حریص ہوتا ہے کہ اسے مال ہی ملے۔ اب اسے یہ تمیز نہیں کرتا کہ مال کیسے حاصل ہو، اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے طریقے سے، حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو، اس سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ مال کا حریص ہوتا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ مال کی محبت کا کیا ہوتا ہے، بخیلی۔ آ تو گیا، اب جانا نہیں چاہیے مال، بلکہ بسا اوقات کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ مال کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ رکھے رہتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مال کا بڑا سخت جو ہے محبت کرتا ہے۔
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اسے معلوم نہیں ایسا ہونے والا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ ساری باتیں کھول کر سامنے آ جائیں گی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا، یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اللہ کتنا باخبر ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا اس اشخاص کو، ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ تو یہ صورت تھی، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر تھی کہ انسان جو ہے اتنا رب کا ناشکرا ہے۔ اور دیکھیے گھوڑے کی قسم کیوں کھا گئی ہے؟ گھوڑا جو ہوتا ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو انسان ذرا گھوڑے سے بھی کچھ سیکھ، جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور تو اپنے مالک کی ساری نعمتیں استعمال کر کے اس کا ناشکرا ہوا ہے، اس کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے اور اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ گھوڑے کو اس کا مالک فوجی جو ہوتا ہے وہ بڑے پیار سے پالتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، جنگ کے لیے تیار کرتا ہے، گھوڑا بھی اس کو نراش نہیں کرتا، اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور جنگ میں آخری دم تک، جب تک اس کے جسم میں سانس ہوتی ہے تب تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی لیے گھوڑے کی بھی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ اتنا وفادار ہے، تو انسان تو کیوں وفادار نہیں کرتا؟ تو کیوں وفاداری نہیں کرتا؟ کیوں تو اپنے مالک کا وفادار بن کر نہیں رہتا، یعنی اللہ رب العالمین کا؟ تو اس صورت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ آپ یہاں پر ایک مرتبہ سنتے ہیں لیکن جا کر اس کے ترجمے کو بار بار پڑھیں اور اس کو ذہن نشی کر لیں، تاکہ نماز میں جب اس کی تلاوت کریں تو آپ کو اس کی لذت محسوس ہو، آپ کو مفہوم سمجھ میں آئے۔ تو یہ دوسری صورت تھی، اسے ایک عام انسان کو ضرور یاد کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔